عارف رومی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ وہ جس چیز سے بندے کو محبت ہوتی ہے نا، اس کا نام خواب میں بھی لے لیا جائے تو بندہ چونک جاتا ہے۔ عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ایک شخص بیمار ہو گیا تھا، کومے میں چلا گیا تھا، وہ کئی لوگوں نے کوششیں کی پر وہ شفا نہیں ہوتی تھی۔ باپ اس کا بہت بڑا آدمی تھا، مالدار تھا، تو اس نے ایک بڑے طبیب کو بلایا، اس نے کہا اس کا پتہ تو کرو معاملہ کیا، کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے۔ تو وہ طبیب کہنے لگا کہ یہ نہ کسی سے محبت کرتا ہے، جس سے محبت کرتا اس سے بچھڑ گیا ہے، اور اس غم میں اس کیفیت میں چلا گیا، دوائیاں شوائیاں اثر نہیں کریں گی۔ تو وہ کہنے لگا اب ہمیں تو پتہ بھی کوئی نہیں کس سے اس کا پیار ہے، کس دوست کی کس محبوب کی جدائی میں یہ پریشان ہے، تو کیسے پتہ کریں۔ تو وہ طبیب سیانہ تھا، اس نے کہا یہ کون کون سے ملکوں میں جا چکا ہے۔ اس نے ملکوں کے نام لیے تو اس طبیب نے نا اس کے کان میں ان سارے ملکوں کا ذکر کیا۔ جب وہ والا ملک آیا نا تو ہلکا سا چونکا وہ، کہنے لگا اب اس ملک کے اندر جتنے شہر ہیں ان کے نام بتاؤ۔ وہ شہروں کے نام لیے تو جب وہ والا شہر آیا نا تو وہ ذرا تھوڑا سا نا اور چونکا، کچھ اس نے اب ہاتھ پیر بھی ہلانے شروع کیے، کہنے لگا اب اس شہر کے اندر جتنے محلے ہیں نا ان محلوں کے نام لو۔ اب وہ جو ایک ایک کر کے محلے کے نام لینے لگے تو جب وہ والا محلہ آیا نا، شہر بغداد کی ہے نشانی، کچیاں لمیاں چیراں، شہر بغداد دے ٹکڑے منگساں تے کرساں میرا میرا۔ عارف رومی کہتے وہ جب اس محلے کا نام آیا نا تو وہ پورا چونک گیا۔ تھوڑے سے لوگ ہوتے تھے، تھوڑی سی آبادی ہوتی تھی، اس نے اس کے باپ سے کہا کوئی طریقہ اختیار کر، اس محلے میں بسنے والے جتنے لوگ ہیں نا ان لوگوں کی فہرست منگا۔ اس ملک سے اس محلے سے ان لوگوں کی فہرست آئی، جب ایک ایک نام بولے جانے لگے اور جب نام آیا نا محبوب کا، نا علمہ وچ پھسا سانو تو یار دی گل سوڑا۔ اور جب نام آیا نا اس محبوب کا تو پہلے اس کے ہاتھ کانپے، پھر اس کی نظر پھڑکی، پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آئے، اور پھر اس نے آنکھیں کھول کے ہاتھ تھاما اپنے باپ کا اور رو کے کہنے لگا بابو آیا ہے، وہ یہاں ہے، ملاقات ہو جائے گی۔ سے سمجھ آ گئی اس کی شفا کہاں ہے۔ میں کچھ دن پہلے ایک جگہ تعزیت، اور ڈرتا ڈرتا گیا تعزیت کرنے، پرانے جاننے والے تھے، دوستوں کا رشتہ تھا، تو میں ایک ہی بیٹا تھا، تو وہ مجھے پتا چلا کہ ٹرین ایکسیڈنٹ میں انتقال کر گیا، تو میں ڈرتے ڈرتے گیا کیونکہ معاملہ مشکوک تھا۔ اور جب میں تعزیت کے لیے اندر پہنچا تو ہمارے جو انکل تھے جن کا میرے دوست تھے، وہ ان کے کچھ عزیز کہنے لگا کہ جی آپ کے ساتھ والے باہر جا سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا چلے جاتے۔ میں دوستوں کو گاڑی میں بھیج دیا، اور جب میں نے اس سے بات چیت کی، کہنے لگا میرا بیٹا ایکسیڈنٹ تو میں نے بنایا، وہ تو خودکشی کر کے مرا ہے۔ شادی کے 11 سال بعد خدا نے ایک بیٹا دیا تھا، اور مجھ سے غلطی یہ ہوئی، میں نے کہا میرے بیٹے کو تکلیف کوئی نہ آئے، اس کے منہ سے جو نکلا میں نے اسے دیا، جو اس نے مانگا میں نے دیا۔ کہتا ہے جو شخص 16,000 مہینے کا کمائے اور بیٹے کو 40,000 کا موبائل خرید کے دے، کہتے میں نے ہر سہولت اسے دی۔ پھر ایک امیر کی لڑکی سے یونیورسٹی میں پڑھتے ہوئے اس کا تعلق بنا، بچی کے میسج بھی میں نے اپنے موبائل، اس بچے کے موبائل میں دیکھے، اور اس لڑکے نے جو میسج سینڈ کیے وہ بھی میں نے دیکھے۔ پھر میں گھر پہنچ گیا، میں نے بیٹے سے منتیں کی کہ بیٹا وہ ہمیں رشتہ نہیں دیں گے، ہماری برادری بھی چھوٹی ہے اور ہمارے جیب میں پیسے بھی کوئی نہیں۔ پھر میں ان کے گھر گیا، بیٹا نہ مانا، اور میں نے اس شخص کو بلا کے کہا تیری بیٹی کے میسج ہے، خدا را خیال کر، اور تیرے تو 7 بچے ہیں، میری گود میں تو ایک ہی پھول کھلا ہے، میں کدھر جاؤں، خیال کر۔ اس نے کہا دوبارہ تو نے نام لیا تو ایسے کیس میں باپ بیٹے کو پھنساؤں گا کہ ساری زندگی نکل نہیں سکو گے۔ نے کہا میں نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں نے پگڑی تک رکھی ہے پر مجھے رشتہ نہیں ملا، تو باز آ جا۔ کہنے لگا 3 راتیں میرا بیٹا سویا نہیں، اور مجھے کہنے لگا
حضرت جی وہ چوتھی رات سویا ہے تو دوبارہ اٹھا نہیں. مجھے کہنے لگا مجھے اجازت دو کہ میں اس بیٹی کو بھی قتل کر دوں اور اس کا باپ بھی قتل کر دوں. میرا تو گھر اجڑ گیا نا. وہ کہنے لگا میں کبھی کبھی دوستوں کے پاس جا کے رات گزار لیتا ہوں اور میں اپنے دل کو سکون لے لیتا ہوں, لیکن اس کی ماں اس کے جوتے سینے سے لگائے پھرتی ہے, اس کی اماں اس کے پرانے کپڑے لے کے سینے سے لگائے پھرتی ہے. کہنے لگا حضرت جی کوئی کوشش کرو, کوئی دعا کرو کہ اللہ مہربانیاں کرے. میں کہہ تو نہیں سکا ان سے, لیکن میرے دل میں خیال آیا کہ کس نے کہا تھا کہ بچہ یونیورسٹی میں کو ایجوکیشن میں داخل کراؤ, کس نے کہا تھا کہ اس کے ہاتھ میں آگ کا انگارہ دو. میرے دوست, آپ تیز آگ جلا کے اس کے قریب مکھن رکھو اور پھر مکھن سے کہو کہ ڈلنا نہ, پھر مکھن سے کہو کہ پگھلنا نہ. بھئی تیز آگ قریب جلا دی اور تو کہتا پگھلنا, یہ کیسا ممکن ہے؟ ہو سکتا ہے؟ بولیے نا, ہو سکتا ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں حضور کے سامنے بیٹھا, ایک شخص آیا, اس نے آ کر کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, یہ میرے ہاتھ کے اندر خنجر ہے, میں قتل کر کے آیا ہوں. قاتل کھڑا ہوا. ایک طرف قرآن مجید کا حکم ہے کہ جس نے ایک آدمی کو قتل کیا پوری انسانیت کو قتل کیا. حضور یہ خنجر ہے, قتل کر کے آیا ہوں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا کس کو قتل کیا؟ عرض کی حضور سگی بہن کو مارا ہے. سگی بہن تھی, میں نے قتل کر دی. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں مارا؟ پیار نہیں تھا؟ محبوبہ بہن سے کس کو پیار نہیں ہوتا, بڑا پیار تھا, پر مارا کیوں؟ تو صحابی رونے لگے, کہنے لگے محبوبہ میں بڑا پیار کرتا تھا, پر وہ کافرہ تھی, مشرکہ تھی, بڑا پیار کرتا تھا. جب بھی اس کے پاس جاتا وہ آپ کے بارے میں بات چھیڑ دیتی. میں اس کو کہتا سارا کچھ کر لے, میرے نبی کے بارے میں بات نہ کرانا. میں ہر شے سہ لیتا, پر مصطفیٰ کریم کی ذات کے بارے میں کوئی بات برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. یہ والا جملہ نہ کہنا. میں اس کو روکتا, منع کرتا, وہ باز نہ آتی. کہتے ہیں آج اس نے اتنی سخت بات کی کہ میں اس کا گلا کاٹ آیا ہوں, قتل کر دیا ہے. حضور میرے لیے حکم کیا ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا جا, تیرے اوپر کوئی سزا نہیں, تو نے جو کیا ہے اچھا ہی کیا ہے, نہیں اچھا کر ڈالا ہے جو تو نے کیا ہے. ایک صحابی نابینا تھے, آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا, رشتہ کوئی نہیں دیتا تھا, معذور آدمی تھے, نکاح ہوا, شادی ہوئی, 2 بیٹے دیے اللہ, گھر بس گیا, بیوی کپڑے دھو کے دیتی, خدمت کرتی, روٹی پکا کے دیتی, بچے بڑے حسین تھے. اور وہ صحابی خود فرماتے ہیں, نابینا صحابی کہتے موتیوں کی طرح کے میرے بچے, جو بھی آتا آ کے کہتا تیرے موتیوں کی طرح کے لال ہیں. لیکن آپ فرماتے ہیں ایک صبح اعلان ہو گیا, مدینے میں شور ہو گیا کہ اس نابینا صحابی کی بیوی قتل ہو گئی, کسی نے خنجر کے دبایا, مر گئی ہے. کہتے ہیں اس کے لواحقین اکٹھے ہوئے, در رسالت مآب پہ آئے, آگے کہنے لگے حضور ہمارا قاتل ڈھونڈ کے دیں, ہماری بیٹی کو کس نے مارا؟ میرے رسول پاک نے مجمع پہ نظر ڈالی, فرمایا بھائی مجھے کہنے کی ضرورت نہ پڑے, اگر قاتل موجود ہے تو خود اٹھ جائے. خود اٹھے. وہ نبینا صحابی بیچ میں سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے, کہنے لگے سونیا قاتل کوئی باہر نہیں, میں خود قاتل ہوں, میں نے مارا ہے, میں قاتل ہوں, میں نے مارا ہے. مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے تو اس کی بڑی ضرورت تھی, بڑی حاجت تھی, تیری بیوی تھی, تیرا گھر سنبھالتی تھی, تیرے بچے تھے. صحابی عرض کرنے لگے حضور سارا کچھ ٹھیک تھا, پر وہ آپ کی بے ادب تھی. حضور اس کے آنے سے میرا گھر بس گیا, روٹی پکنے لگی, کپڑے ملنے لگے, اولاد ہونے لگی, میں دنیا پہ آ گیا. لیکن محبوبہ میں نے وہ سکھ کیا کرنے ہیں جو تیری بے ادبی پر تعمیر کیے جائیں. یا رسول اللہ مجھے کیا حاجت اس چیز کی جس میں آپ کا پیار ہی نہ ہو. یا رسول اللہ آپ کی محبت ہی نہ. حضور میں نے قتل کر ڈالا ہے, مجھے بیوی نہیں چاہیے, مجھے وہ والی چاہیے جس کی زبان پر رسول اللہ کے نام کے ترانے ہو, جو حضور کی محفل کرنے والی ہو, نعت پڑھنے والی ہو, جو نبی پاک علیہ السلام کی ازواج کا, اولاد کا, بیٹیوں کا ذکر کرنے والی. مجھے وہ بیوی نہیں چاہیے جو بیوی بے ادبی کرے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محلے داروں سے پوچھا, فرمایا بات اس کی ٹھیک ہے؟ کہا حضور واقعی بے ادب تھی. نبی پاک نے فرمایا اٹھو پھر چلے جاؤ, اس نے انسان نہیں مارا, اس نے گستاخ رسول کو مارا ہے, اس نے ایک گستاخ رسول کو مارا ہے. بھائی یاد رکھیں نبی پاک کا پیار ایمان کا حصہ ہے, اس میں کوئی کمپرومائز نہیں,
علامہ اقبال کہتے ہیں میں نے سارا دین پڑھا ہے، سارا قرآن پڑھا ہے، میں نے بنظر غائب جب ساری چیزوں کو دیکھ لیا تو اقبال کہنے لگے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ مغز قرآن روح ایمان جان دین۔ بھائی اقبال، میں کسی عالم کی بات کرتا تو لوگوں نے شاید رویہ اور اختیار کرنا تھا، وہ لوگ جس پر اکثر مکاتب فکر اعتبار کرتے ہیں۔ اقبال کہنے لگے مغز قرآن روح ایمان جان دین۔ لفظوں پہ غور کریں، مغز یعنی سارے قرآن کا مغز، روح ایمان یعنی ایمان کی روح، اور جان دین یعنی سارے دین کی۔ آپ دیکھیں ترتیب، مغز قرآن روح ایمان جان دین۔ اقبال جلدی بتاؤ وہ کیا ہے؟ تو اقبال کہنے لگے ہست حب رحمت للعالمین، ہست حب رحمت للعالمین، مغز قرآن روح ایمان اور جان دی۔ ہست حب، کہنے لگا میں تو سمجھا ہوں کہ قرآن کا مغز ایمان کی روح اور دین کی جان اگر ہے تو نبی پاک کی محبت کا نام ہے، رسول اللہ کی محبت کا نام ہے، نبی پاک کی محبت کا نام۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا تو اصول پسند کوئی نہیں نہ ہوگا، یعنی بہت بڑا چودھری بھی اگر اپنے گلی کے اندر، حضرت ابو سفیان جیسے لوگ مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، اور جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے اندر نہ تھوڑی سی سامنے اینٹیں رکھ کے جگہ بنا لی، تو حضرت عمر کو پتا چلا تو فرمایا جیسے بنائی ہے ویسے وہ کھیڑو بھی، آپ نے لوگوں کا رستہ تنگ کر دیا۔ اصول پسند آدمی، اصول کی بات آئے تو بیٹے کو بھی معافی نہیں، کسی کو معافی نہیں، بڑے اصول پسند تھے۔ اتنی لوگوں نے کہا عمر تو بڑا اصول پسند ہے، پر یہ مسجد نبی کی گلی میں جو نبی پاک کے چچا حضرت عباس کا پرنالہ لگا ہوا ہے اور وہ سب لوگوں کے کپڑے کیچڑ سے بھر دیتا، وہ پرنالہ نہیں نظر آتا؟ گلی میں لگا ہے۔ اب تو ہمارے پرنالے اور طرح کے ہیں نا، تو جو حرم شریف میں آپ میزاب رحمت ہے وہ دیکھا نا آپ نے، وہ پرانے زمانے میں جو لوہے کے پرنالے ہوتے تھے، تو وہ واقعی پوری گلی جو تھی نا وہ گزر کوئی نہیں سکتا تھا، اتنا اچھا شاور ہوتا ہی کوئی نہیں تھا جتنا وہ ہوتا تھا، وہ بڑا تگڑا قسم کا پرنالہ ہوتا تھا، تو کوئی شے نہیں گزر سکتی تھی بڑی دیر تک۔ بارش کے رکنے کے بعد بھی ساری چھت سے جب تک پوری مٹی اور پوری توڑی ساری نہیں نا اتر جاتی تھی تب تک وہ پرنالہ نہیں سانس لیتا تھا، تو پرنالہ بہتا تھا، اور وہاں سے بڑا مین گلی تھی مسجد کو آنے کی، لوگوں کے کپڑے آلودہ ہو جاتے، اتنے لوگوں نے حضرت عمر سے کہا یہ پرنالہ نہیں نظر آتا، یہ نہیں اصول پسندی؟ تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اتار دیتے پرنالہ، یہ بھی اصول پسندی ہے، اتارتے۔ حضرت عمر فاروق نہ گئے، اور شارحین نے لکھا ہے کہ اونٹ کے اوپر بیٹھ کر آپ نے یوں پکڑ کے نا پرنالہ کھینچا، اور جناب عباس کے گھر والوں سے فرمانے لگے 4 کونے ہوتے ہیں گھر کے، چھت کے 4 کونے ہیں، کسی اور میں لگا لو پرنالہ کو، ضروری ہے کہ نمازیاں والی گلی پہ لگایا جائے؟ یہ کہہ کے آ گئے، کسی کی ضرورت تھی بات کرے؟ حضرت عباس آئے تو لوگوں نے آ کے کہا کہ عمر نے پرنالہ کھیر دیا، فرمایا کہ 4 کونے کہیں اور لگا لو، تو حضرت عباس مسکرائے۔ لوگوں نے کہا مسکراتے کیوں ہو؟ فرمانے لگے کوئی مسئلہ نہیں، عمر خود آ کے لگا کے جائے گا، جیسے وہ کھیڑا ہے ویسے۔ لوگوں نے کہا وہ عمر ہے، عمر کو بدلنا اور اس کی بات کو بدلنا، اور اتنی جرت کہ وہ لگا کے جائے، جس بندے کو دیکھ کے شیطان گلی کا رستہ بدل جاتا ہے، آپ اس کی بات کر رہے ہیں۔ فرمایا میں نے کہہ دیا نا عمر لگائے گا، تو انشاءاللہ عمر لگائے گا۔ حضرت عباس مسجد میں آئے، نماز پڑھی تو کہتے میں نے بات چھیڑی دی۔ عمر خود کہنے لگے کہ حضور آپ سے تو امید نہیں تھی۔ حضرت عباس سے کہنے لگے بھئی جگہ بھی ہے، 4 کونے ہوتے ہیں گھر میں، کوئی ضروری ہے اسی کونے پہ لگے جہاں سے نمازی گزرتے؟ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت عباس کہنے لگے عمر 4 کونے ہیں، میرے پاس جگہ بھی ہے پرنالے کی، میں نے بھی کئی دفعہ سوچا تھا وہ کھیڑ دوں، اور میں بھی اسی گلی سے گزرتا ہوں، میرے کپڑوں میں بھی کیچڑ بڑی دفعہ پڑا ہے، پر مجبوری یہ ہے وہ کھیڑ اس لیے نہیں سکتا کہ یہ پرنالہ میرے نبی کریم نے اپنے دستے مبارک سے لگایا تھا۔ فرمایا میں مکان بنا رہا تھا، چھت بنا رہا تھا، تو حضور اچانک آ گئے، اور کئی لوگ گواہ ہیں اس کے، رسول کریم تشریف لائے اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لاؤ چچا تھوڑا میں بھی کرتا ہوں، اور پھر میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے یہ پرنالہ لگایا تھا
کئی دفعہ سوچا وہ کھیڑ دوں، پھر سوچتا ہوں حضور نے لگایا تھا، لیکن چلو اب تو علت پائی گئی، اب تو سمجھ آ گئی، اصول بن گیا، اب تو اصول بن گیا نا، تو ٹھیک ہے، آپ اب اس طرح کرے اکھیڑ دیا تو ٹھیک ہے جناب۔ کہنے لگے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ بھئی وہ نمازیوں پہ چیٹے پڑتے ہیں، گلی کا رستہ ہے، فرمایا رس پڑتے ہیں تو پڑھتے رہے، آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ حضرت جناب عباس کہنے لگے کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ میں یہ کروں گا کہ لوگوں پہ چیٹے پڑے اور مجھے پرواہ نہ ہو؟ حضور نے لگایا تھا۔ حضرت عمر فاروق نے نا جناب عباس کا بازو تھاما، تن تندور تے ہڈاں دا بالن، بازو تھاما اور تھام کے نا اسی جگہ لے گئے جہاں پر نالا کھیڑا تھا۔ پہلے تو اونٹ پہ چڑھ کے لگایا تھا نا، تو اب کہنے لگے حضرت عباس سے کہ آپ نا میرے کندھوں پہ چڑھ گئے، میرے کندھوں پہ تن تندور تے ہڈاں دا بالن، اسی ہاواں نال تپایا، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے، اتوں عشق پلے تھل لایا، تن دا سالن تے من دی ہانڈی، لون صبر دا پایا، غلام فریدا وے میں ساری تیری، تینوں اجے یقین نہیں آیا؟ فرمایا خود لگائیے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر نالا لگا کے اترے، حضرت عباس بھی رو رہے تھے اور جناب عمر بھی رو رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے۔ فرمایا ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ علت کیا ہے، وجہ کیا ہے، ہم تو یہ دیکھیں گے کہ رسول اللہ کی نسبت کیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے دستے مبارک لاگ گئے، ساری وجوہات ختم ہو گئی۔ اب جس کے کپڑوں میں پانی پڑتا ہے پڑے، جس کو تکلیف ہوتی ہے لیکن چونکہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک سے لگایا ہے، تو مزاج یہ ہے کہ جہاں بات آئے گی ذات رسالت کی، وہاں باقی کے قانون چھوڑ دیے جائیں گے، وہاں باقی کے معاملات چھوڑے جائیں گے، وہاں تکلف سے نکلا جائے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام سے نا بڑے شروع میں بڑے آگا ایک صحابی تھے، حضرت برا بن مالک نام تھا، چھوٹی سی عمر تھی، حضور گلی سے گزرتے نا کبھی تو جذبہ تھا بڑا، چھوٹی عمر، بعد نے لکھا صرف 14 سال کے تھے، بعد نے لکھا نہیں 14 تو زیادہ ہیں، 12 سال عمر تھی، عشق لگا سی کھیڑا کھیڑ دیجیے، 12-14 سال عمر۔ اصل میں نا بچوں کی ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہو، ان کی ڈائریکشن ٹھیک ہو نا تو یہ چوکوں میں کھڑے ہو کے موبائل پہ گیمیں نہ کھیلے اور معاذ اللہ میسج نہ کریں، بلکہ یہ مسجد میں بیٹھ کے نبی پاک کی نعتیں سنیں۔ ہم نہ وہ کام کر نہیں سکے، میرے جیسے لوگوں نے بڑی کوتاہی کی زندگی میں، ہم محبت رسول کا پیغام بانٹ نہیں سکے، ہم نے اپنی بیماریاں دیکھی، اپنی تھکاوٹیں دیکھی، یہ دیکھا کہ فلاں شہر کیسے جائیں، فلاں شہر کیسے جائیں، ہم وہ کام کر نہیں سکے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا، ذمہ تھا، باپ کی ذمہ ہے۔ نبی پاک نے فرمایا ماں باپ کی ڈیوٹی ہے اپنی اولاد کو میری محبت سکھائیں، پر ہم وہ رنگ دے نہیں سکے، ہم وہ مزاج دے نہیں سکے، ہم نے وہ کوتاہی کی۔ ہم نبی پاک کا حسن، حضور کی سیرت، اخلاق عالیہ، کردار، گفتار، رفتار، انداز، تربیت، وہ ساری باتیں قوم کو بیان نہیں کر سکے، اس لیے لوگ وہاں پہنچے نہیں، ورنہ مغز قرآن روح ایمان جانے دی، ہست حب رحمت للعالمین، ہم وہاں تک لے جا نہیں سکے۔ حضرت برا بن مالک نا 12 سال کی عمر ہے، 12 سال، نبی پاک گلی سے گزر رہے تھے تو دوڑ کے آ گئے، آ کے نا حضور سے چمٹ گئے، عرض کرنے لگے حضور کوئی حکم بتائیں، میرا دل کرتا ہے آپ کی بات مانوں، کوئی حکم حضور۔ مجمع الزوائد میں حدیث، اس ایک حدیث کے لیے نا میں کو 5000 روپے کی پوری کتاب، پوری 10 جلدیں خرید کے لایا تھا، ایک حدیث کے لیے، پیاری بڑی ہے، شاندار بڑی ہے، اور میرا دل کیا، میں نے کہا جس کتاب میں ہے نا ساری کتاب ہی منگا لو، کچھ چیزیں بڑی انسان کو انوکھی لگتی ہے نا۔ حضرت برا بن مالک رضی اللہ، چھوٹی سی عمر ہے، حضور سے لپٹ گئے تو حضور نے فرمایا بیٹے کیا ہوا؟ عرض کرنے لگے حضور کوئی حکم بتائے، میرا بھی دل کرتا ہے عمل کرو۔ تو حضور میں چھوٹے چھوٹے کام بتاتے، دکان سے، یہ بچوں کو یہی بتانا ہوتا ہے نا، دکان سے لے آ، یہ کر دے، فلاں کو بلا لے، لیکن حضور ان کی غیر موجودگی میں ان کا ذکر بڑا کرتے۔ ایک دن کچھ لوگ کہنے لگے حضور بڑا ذکر کرتے ہیں پر وہ کرتا تو چھوٹے موٹے کام ہے بچہ۔ نبی پاک نے ایک دن ارادہ کیا کہ ان کو تجربہ نہ کرائیں کہ وہ پیار کتنا کرتا ہے۔ رسول کریم فرمانے لگے میں جو کہوں گا کرو گے؟ حضور کروں گا۔ فرمایا جاؤ اپنے باپ کی گردن کاٹ کے لاؤ۔ کس کی جی ابھی حضور نے فرمایا جا اپنے ابا کا سر کاٹ کے لا، تو وہ دوڑے۔ ایک روایت میں ہے کہ مولا علی کے گلے میں تلوار لٹک رہی تھی، یوں کھینچی
اور اس نے جذبات سے دوڑے کہ حضور نے فرمایا اسے پکڑ لو ورنہ یہ گردن کاٹ بھی لائے گا، پکڑ لو اسے ورنہ یہ کاٹ دے گا۔ اللہ کی قدرت کہ تھوڑا وقت گزرا تو وہ بیمار ہو گئے۔ دن میں 2 مرتبہ میرے نبی پاک تیمارداری کر دے جاتے۔ ایک شام رسول کریم تشریف لے گئے تو حضور سرانے بیٹھے، ماتھے پہ ہاتھ رکھا تو کریم محبوب ان کے باپ کی طرف کان میں کچھ کہا ان کے والد سے، حضور رونے لگے اور پھر حضور نے دوبارہ ماتھا چوما، پیار کیا اور چلے گئے۔ حضرت برا بن مالک چھوٹی عمر تھی، کچھ نے لکھا طلحہ بن برا نام تھا ان کا، تو حضرت طلحہ بن برا نا اپنے ابا کو قریب بلایا اور چارپائی پہ بٹھایا، کہنے لگے ابا جی حضور کیا فرما گئے؟ کہا بیٹا تیرے والی بات نہیں، کل ہی بتائیے۔ کہا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ شام کو نا میرے طلحہ کا انتقال ہو جائے اور جب اس کی روح پرواز کر جائے تو مجھے خبر کرنا، میں آ کے جنازہ پڑھاؤ۔ ٹھنڈ بڑی تھی، مدینے میں ٹھنڈ بڑی تھی۔ حضرت طلحہ نے نا اپنے باپ کا ہاتھ پکڑا اور اپنے سینے پہ رکھا، کہنے لگے ابا حضور تو جو فرما گئے پر میری وصیت یاد رکھنا، نبی پاک کے دین کا قانون یہ ہے کہ جب کوئی انتقال کر جائے تو جلدی دفن کرو، اس طرح کرنا رات کا وقت ہوگا، جب میرا انتقال ہوگا تو فوراً غسل دے کے نا دفن کر دینا، نبی پاک کو خبر نہ کرنا، نہ بتانا۔ عمر دیکھو اور بات دیکھو، کہ حضور کو کیوں نہیں بتانا، حضور خود فرما کے گئے۔ تو کہنے لگے رات کا وقت ہوگا تو جن گلیوں سے حضور نے گزر کے آنا نا وہ یہودیوں کے محلے، ایسا نہ ہو کہ میرے جنازے کی وجہ سے کوئی یہودی میرے نبی کو تکلیف دے دے، میرے جنازے کی وجہ سے، جنازے کی وجہ۔ یہاں کہتے ہیں حضرت صاحب مجھے بڑا پیار ہے آپ سے پر میرے گھر ضرور پہنچے، جیسے مرے یا جیے، ماں شام کو آپ کو پہنچنا پڑے گا۔ میرے رسول کریم علیہ السلام کے غلاموں نے دیکھو انداز محبت کیا بیان فرمایا، کہا نبی پاک کو تکلیف نہ ہو میری وجہ سے، میرا جنازہ خود ہی پڑھ کے مجھے دفن کر دینا۔ ان کا انتقال ہو گیا، رات کو دفن کر دیا، صبح حضور تشریف لائے، وہ محبوب جنہیں اللہ نے غیب کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی، فرمایا بتایا کیوں نہیں، مجھے بتاتے، نہ خود جنازہ پڑھتا، میں خود نہ قبر میری تے میرے اپیرا جے کر پاوے پھیرا، قبر دے اندروں ہڈیاں اٹھ کے مجرا کر سن تیرا۔ کہا بتایا کیوں نہیں، خبر کیوں نہیں کی، میں جنازہ پڑھتا، میں خود پہنچتا۔ تو باب رو پڑے، عرض کرنے لگے حضور میرا تو پتر تھا، میرے لیے اس سے بڑی سعادت کیا ہوتی کہ آپ جنازہ پڑھاتے، پر اس نے وصیت کر دی کہ حضور کو بتانا نہیں، تکلیف ہوگی۔ نبی کریم فرمانے لگے بتاؤ مجھے اس کی قبر کہاں ہے۔ اور یارو غور کرنا، ساری دنیا گنبد خضرا روضہ رسول پہ اور نبی پاک ایک غلام کی قبر پہ تشریف لے، خود نبی کریم گئے اور آج حضور نے دعا انوکھی فرمائی، فرمایا اے اللہ جب میرا طلحہ تجھ سے ملے نا تو ذرا اس سے مسکرا کے بات کرنا، جو تیری شان کے لائق، رسول اللہ کی محبت، نبی پاک کی غلامی، رسول اللہ کا پیار۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، او بھائیو جس کو ہو درد کا مزہ وہ نازے دوا اٹھائے کیوں۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جلنا تو ہے، کوئی دولت کے لیے جلتا ہے، کوئی شہرت کے لیے جلتا ہے، کوئی اقتدار کے لیے جلتا ہے۔ فرمانے لگے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اگر آج یہ ارادہ کر لینا کہ ہم نے لوگوں کو آسانیاں دینی ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ صبح خیر نہیں خیر کثیر بٹنی شروع ہو جائے گی۔ اگر ہم یہ ارادہ کر لیں کہ میں نے لوگوں کو آسانیاں، وہ ہمارا مزاج نہیں نا، ہم آسانی لینا چاہتے۔ اگر ہم بحیثیت مسلمان تھوڑی تھوڑی خدمات سر انجام دینا لگے، تھوڑا تھوڑا سوچنے لگے، لیکن رسول کریم کی سوچ مبارک کیا ہے۔ بدر کے لوگ قیدی ہو کے آ گئے، کفار تھے وہ۔ اب حضور نے فرمایا فیصلہ یہ ہوا مجلس شورا میں صحابہ کی میٹنگ میں کہ فدیہ دیں گے اتنے اتنے پیسے تو آزاد کر دیے جائیں گے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو فدیہ نہیں دے سکتے تھے لیکن حساب کتاب لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ اب حساب کتاب کی تو دین میں بھی ضرورت ہوتی ہے نا، آپ کو وراثت تقسیم کرنی ہے، کئی کام کرنے ہیں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی نا وہاں امت کا سوچا، فرمایا تم اس طرح کرو، مسلمانوں کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو، میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں۔ بحیثیت قوم کی فلاح و بہبود کے لیے جو نبی پاک کے نظریات ہیں، جو حضور کے افکار ہیں،
ان 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو. یار میری سوچ ہمیشہ یہ رہتی ہے کہ میرے بچے لکھ پڑھ جائیں. یہ کیوں نہیں سوچتا کہ میرے محلے کے سارے بچے اگر پڑھ جائیں گے تو یہ محلہ پڑھے لکھے لوگوں کا محلہ کہلائے گا. میرے سمیت لوگ کہیں گے کہ بڑی شستہ آبادی ہے. میری سوچ کیوں اڑ جاتی ہے کہ فقط میرا ہی بچہ آگے نکلے؟ تو اپنے فیض کو کھول کے عام کیوں نہیں کرتا؟ تو یہ کیوں نہیں سوچتا کہ جو شجرے سایہ دار ہوتا ہے نا میرے بھائی، وہاں جو بھی آتا ہے وہ پھل کھا کے جایا کرتا ہے. وہ جو بھی آتا ہے وہاں پھل کھاتا ہے. اپنے ایک ذہن بنائیں نفع دینے کا، ایک سوچ بنائیں کسی کا فائدہ کرنے کا، ارادہ کریں کسی کے کام آنے کا، کسی کے لیے بہتری کرنے کا، کسی کے لیے آسانیاں فراہم کرنے کا، کسی کو سہولت دینے کا. میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلاتے تھے. حضور علیہ السلام نے فرمایا درخت بھی لگاؤ، کھیتیاں بھی لگاؤ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ملے گا؟ تو حضور نے فرمایا اس کھیت سے، اس درخت سے جب تک کوئی جاندار فائدہ اٹھاتا رہے گا اللہ تمہارے نام اعمال میں نیکیاں درج فرماتا رہے. کوئی درخت ہی لگا دو، کچھ کاری دو. محمود غزنوی گزر رہے تھے تو بوڑھے کو دیکھا اس کے ہاتھ کامتے ہیں تو پھر بھی وہ زمین کھود رہا ہے اور ایک درخت لگا رہا ہے. تو محمود غزنوی اس بوڑھے کو دیکھ کے نا تو بڑے حیران ہوئے، اس کے قریب گئے. تو 2 قسم کی سوچیں ہوتی ہیں نا. ایک یہ سوچ ہوتی ہے کہ بڑا لالچی ہے، اس عمر میں بھی یہ کیا کر رہا ہے، یہ بھی سوچ ہوتی. اور ایک سوچ یہ ہوتی ہے کہ یار کتنا بھلا آدمی ہے، دیکھو اب بھی محنت کر کے گزر رہا. سوچ ہی ہے نا، منفی کر لیں یا مثبت کر لیں. تو محمود غزنوی آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے نا تو آپ اس بوڑھے سے کہنے لگے کہ بابا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو کہنے لگے میں درخت لگا رہا ہوں. تو کہنے لگے بزرگوں اب آپ کی جو عمر ہے نا، یہ عمر نہ تو آپ اس کے پھل کھا سکیں گے نہ چھاؤں میں بیٹھ سکیں گے اور آپ کو تکلیف بھی بڑی ہے. تو بابا جی محمود کو جانتے ہی نہیں تھے، پلٹ کے کہنے لگے بیٹا چلو میں نہیں پھل کھاؤں گا تو میرے پوتے تو کھائیں گے نا، میرے نواسے تو کھائیں گے نا. تو آپ چھوڑے مجھے، میں تو اگلی نسلوں کا بھلا کر رہا ہوں. اب یہ سوچ ہماری بڑی کم ہوتی، یہ بڑی کم سوچ ہوتی. پوتے کھائیں گے، نواسے کھائیں گے. تو محمود غزنوی بادشاہ تھے، بڑے راضی ہوئے. کہنے لگے یار بابا تیری تو سوچ بڑی شاندار ہے، قوم کا نفع کرنے والی سوچ ہے. اس نے کہا ایک تھیلی اشرفیوں کی بابا جی کو دے دو. بابا جی نے نا وہ تھیلی اشرفیوں کی جب قبول کی، پکڑی تو بابا جی بڑے مسکرائے. محمود کہنے لگا کیا ہوا؟ تو فرمانے لگے بیٹے تم نے تو کہا تھا کہ میں اس کا پھل نہیں کھاؤں گا، میں نے تو ابھی لگایا نہیں ہے، اللہ نے پھل مجھے پہلے ہی عطا فرما دیا ہے. تم تو کہہ رہے تھے کہ پھل نہیں کھاؤں گا، ابھی تو لگایا نہیں تو اللہ نے پھل دے دیے. محمود بڑا راضی ہوا. اس نے کہا یار بابا تو بڑی اونچی سوچ کا مالک ہے، ایک تھیلی اور دو بابا جی کو، اور دے دو ایک تھیلی. ایک اور تھیلی دی بابا جی کو تو بابا جی پھر ہنسے. کہنے لگے محمود میرا خلوص دیکھ، میں اللہ کے بندوں کا نفع کرنا چاہتا تھا نا، تو میں نے ابھی لگایا نہیں. لوگوں کے بعد میں سال میں 1 دفعہ پھل لگتا ہے، اللہ نے مجھے 2 دفعہ پھل عطا کر دیا. محمود نے کہا تیسری بھی دو گی بابا جی کو تھیلی. آپ سوچ تو بنائیں نا صاحب. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ محدود ہو جائے گا، میں کسی کے بچے کو پڑھا دوں گا تو شاید وہ میرے بچے کا نصیب لے اڑے گا. حضرت حذیفہ بن یمان اگر جنازہ پڑھتے تو لوگ پڑھتے، وہ نہ پڑھتے تو لوگ جنازہ نہ پڑھتے. حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں جناب عمر فاروق کی خلافت کے آخری ایام تھے، کچھ دنوں کے بعد وہ شہید ہو گئے. فرماتے آدھی رات کا وقت تھا، میں گھر میں سویا تھا بڑا بے فکر، اچانک میرے دروازے پہ دستک ہوئی، میں گھبرا کے اٹھا، اتنی رات کو کون آیا؟ کہتے ہیں قربان جاؤں، دروازے پہ گیا تو امیر المومنین فاروق اعظم دروازے پہ. میں نے کہا عمر کوئی حکم تھا تو مجھے بلا لیتے. کہنے لگے میں نا امیر بن کے نہیں آیا، تیرا ویر بن کے آیا ہوں. امیر المومنین کی حیثیت سے سرکاری کام سے بلاتا تو وہاں بلاتا، مجھے ایک ذاتی کام پڑ گیا. کہتے میں نے عمر کو گھر کی اندر بلا کے چارپائی پہ بٹھایا. میں نے کہا حضور میں غریب آدمی ہوں، میں کیا آپ کے کام آ سکتا ہوں؟ تو کہتے ہیں انہوں نے نا مجھے ساتھ بٹھا لیا، پھر میرا ہاتھ پکڑ لیا. کہنے لگے تو عمر کو جانتا ہے؟ عمر جھوٹ نہیں بولتا. تو جانتا ہے؟ عمر وعدوں کا پکا ہے. کہا حضور جانتا ہوں. کہا میں اس وقت آیا ہوں جب دیکھ بھی کوئی نہیں رہا. حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں پریشان ہو گیا، حضور پہلیاں نہ بجھوائے، مہربانی کریں بتائیں کدھر آئے ہیں. تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے 62 سال کا ہو گیا ہوں.
63 में चल रहा है, दाढ़ी सफेद हो गई है, अल पक गया, उठ फरीदा सुत्या, दाढ़ी आ गई पूर, अग्गा नेड़े आ गई, पिछा रह गया दूर। अब कब्र अशर का मामला साफ नजर आने लगा है। कहा हुजूर मुझसे क्या चाहते हैं? हजरत उमर रो पड़े, कहने लगे आज मैं इशा के बाद निकला हूं तो नबी पाक के सहाबा मुझे नेक कह रहे थे, फिर मैंने बच्चों की मां से और बच्चों से भी पूछा है, वो भी मुझसे राजी हैं, पर हुज़ाफा तेरे साथ नबी पाक राज की बातें करते थे, सच बता कहीं उमर का नाम मुनाफिकों में शामिल तो नहीं? सच बताओ, उन मुनाफिकीन में तो शामिल नहीं, कहीं ऊपर ऊपर से तो नहीं सारा कुछ? हजरत हुज़ाफा बिन यमान कहते हैं मैं बाप के मरने पे इतना नहीं रोया जितना उमर के सवाल पे रोया। मैं कदमों में बैठ गया, मैंने कहा नहीं उमर, ये तो मैंने नहीं सुना, लेकिन ये मैंने नबी पाक से जरूर सुना है कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर इब्ने खत्ताब होता। ये मैंने अपने कानों से सुना है कि उमर जिस गली से गुजरे शैतान रास्ता बदल जाता है। ये मैंने अपने कानों से सुना है कि 950 साल हजरत जिब्रील जनाब उमर की शान बयान करें तो फिर भी बयान नहीं हो सकता। ये मैंने जरूर सुना। दोस्तों, सारी जिंदगी हजरत उमर ने अगर दूसरों का मुहासबा किया तो अपना और अपने बच्चों का भी कड़ा ख्याल रखा, अपनी जात पर बड़ी तवज्जो दी। जो लोग अपना भूल जाते ना, हमें अपनी सेहत का बड़ा ख्याल है,